فواد صاحب، اسحاق ڈار کو ڈپٹی وزیر اعظم بنا دیا گیا. پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ نہیں ہوا کہ ڈپٹی وزیر اعظم بنے ہیں. اس سے پہلے پرویز الہی بھی بنے تھے. تو یہ تو شاید کوئی نئی خبر نہیں ہے، لیکن خبر یہ کہ جب آئینی اہمیت نہیں ہے تو انتظامی امور میں مداخلت کروانے کی کیا ضرورت ہے؟ اس کا کیا مطلب ہے آپ کے نزدیک؟ بالکل آپ صحیح کہہ رہی ہیں. یہ ایک سوال تو پیدا ہو گیا ہے، اور ایک ایسے وقت پہ جب حکومت کی معاملات ان کے بارے میں بطول یہ تاثر بنتا جا رہا تھا کہ اب کچھ ایک فوکس سے کام ہو رہا ہے، جو چاہے وہ اکانومی ہو، چاہے وہ دیگر معاملات ہوں، اس پہ ایک باقاعدہ طور پر ایک یونٹی آف کمانڈ ہے جو اس گورنمنٹ میں جو ایک ایڈوانٹیج تھی. اگر آپ موازنہ کریں جو پی ڈی ایم کی گورنمنٹ، تو وہ اس گورنمنٹ کو موجودہ جو حکومت ہے اس کو ایڈوانٹیج یہ تھا کہ اس میں اتنے زیادہ نہ تو اتحادی ہیں اور نہ ہی ہر فیصلے کے لیے جو ہے وہ اپنا جو میجر اتحادی ہے اس سے پوچھنے کی ضرورت ہے. یعنی پچھلی گورنمنٹ میں تو پاکستان پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این کا جو ایک کمبینیشن تھا، اس سے معاملات جو ہیں وہ بڑے آہستہ جو ہے وہ فیصلہ سازی ہوتی تھی، اور یہ تھا کہ جی کبھی وہ اس طرف کھینچ رہے ہیں تو کبھی اس طرف کھینچ رہے ہیں. اس باری لگ یہ رہا تھا کہ باقاعدہ کیونکہ ایک ہی پاور سینٹر ہے جو کہ لازم ہے، تو معاملات جو ہے وہ بالکل ایک رخ میں چلیں گے. لیکن اس کے بعد اب یہ جو اپوائنٹمنٹ ہوئی ہے، اس سے واقعی میں بطول یعنی میں نے بڑے لوگوں سے کل سے بات کی ہے، لوگ سر کھجا رہے ہیں اور وہ واقعی میں سوال پوچھنے کی اس کی ضرورت کیا آتی ہے. اچھا، میں نے جب اس پہ بڑی تفصیل سے بات کی اور میں نے کچھ سمجھنے کی بھی کوشش کی، کچھ قریدنے کی بھی کوشش کی کہ معاملہ ہے کیا، تو اس میں مجھے پہلے تو میں آپ کو بتاؤں کہ بطول میرے خیال میں اس سے حکومت کو فائدہ نہیں ہوگا، نقصان نہیں ہوگا. اور جب میں اس پہ کافی بحث کے بعد جو کنسرن لوگ ہیں ان سے جو مجھے سمجھ آئی بطول، وہ 5 ایک ایسی بڑی کی ایریاز ہیں جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا ہوں، جن سے ہمیں میرے خیال میں بڑی کلیئرلی اندازہ ہو جائے گا کہ اس سے حکومت کو کیا نقصان ہو سکتا ہے. تو اگر آپ کے پاس ٹائم ہے اور آپ اجازت دیتی ہیں تو میں بڑی کوئکلی وہ 5 نکات ہیں وہ آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. بالکل فہد، لیکن اگر ممکن ہو تو اس سوال کا جواب دے دیں، کیونکہ آپ تو ریزن بتا رہے ہیں، لیکن کچھ سوال ہمارے ذہن میں بھی ہیں اور کل سے لوگ ہی پوچھ رہے ہیں، سوشل میڈیا پہ بھی یہ بہت بحث ہو رہی ہے کہ کیا نواز شریف کو احساس ہو گیا ہے کہ وہ نظر انداز ہو گئے ہیں؟ کیا اس کی وجہ یہ آپ کے نزدیک، اور وہ چاہتے ہیں کہ اپنا اثر و رسوخ بڑھانے کے لیے کچھ تعیناتیاں ان کے نیچے آ جائیں؟ تو اس کا شارٹلی جواب دیجیے گا، پھر ضرور آپ 5 ریزنز بتائیں. دیکھیے، یہی باتیں ہیں جن کی بنیاد پہ جو ہے آج ہم کوشش کریں گے کہ یعنی کہ اس کا کوئی آنسر ہے، کوئی جواب ہے، وہ تلاش کریں. لیکن پہلے تو ہم یہ کلیئر اسٹیبلش کر لیں کہ معاملات ہیں کیا اور کیوں اس سے نقصان ہوگا. تو پہلی چیز تو یہ ہے کہ میرے خیال میں اس کی بہت ہی بیڈ آپٹکس ہیں ہر حوالے سے. آپ دیکھیں، یعنی اس وقت جو ایک اکثریت ہے، کم از کم جو میں دیکھ رہا ہوں سوشل میڈیا پہ، جو میری بات ہوئی ہے، مجھے تو بہت ہی کم لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی بڑا ہی اچھا فیصلہ ہے. اس کے آپٹکس بڑے خراب ہیں کہ ایک باقاعدہ ایک پرائم منسٹر ہے تو اس کے ساتھ آپ جو ہیں وہ ایک اور صاحب کو لا کے بٹھا رہے ہیں، اور ایسے جگہ پہ جو کہ ایکچولی کوئی ایک آئینی عہدہ بھی نہیں ہے. تو اس سے فائدہ تو پتہ نہیں کیا ہوگا، نقصان جو سب کو نظر آ رہا ہے. تو پہلا اس کی آپٹکس گورنمنٹ کے لیے، اس سے تو تاثر پیدا ہو رہا ہے وہ گورنمنٹ کے لیے وہ اچھا نہیں ہے. دوسرا اس سے جو بڑا پرابلم ہوگا وہ یہ ہے کہ جسے انگریزی میں بطور ایک ٹرم یوز ہوتی ہے بیک سیٹ ڈرائیونگ، کہ ڈرائیور آگے بیٹھا ہے لیکن آپ پیچھے بیٹھ کر پچھلی سیٹ پر بیٹھ کر اور آپ گاڑی چلانے کی کوشش کر رہے ہیں. تو اب ظاہر بات ہے جب ایک کلیئر نمبر 2 ہے، اس نے کیا کرنا ہے، اس نے کس طریقے سے فیصلہ، جو ایک کلیئر فیصلہ سازی ہو رہی ہے جس میں صرف ایک فیصلہ ساز ہے پرائم منسٹر، کیا ادھر کھچڑی مچے گی؟ جو نیچے لوگ ہیں ان کے لیے یہ کنفیوژن پیدا ہوگا کہ جناب ہم نے احکامات ادھر سے لینے ہیں یا ادھر سے لینے ہیں. تو دوسرا جو پرابلم ہے وہ یہ بیک سیٹ ڈرائیونگ سے جو کنفیوژن پیدا ہو سکتی ہے ممکنہ طور پر، اس سے اور زیادہ پرابلم ہوگا. اچھا، تیسرا جو ہے دیکھیے وہ ایک بڑا ہی میرے خیال میں انفارچونیٹ سی بات ہے کہ شاید یہ بھی تاثر پیدا ہو رہا ہے کہ کیا وزیر اعظم صاحب کے اوپر بھی کسی کو نگرانی کرنے کی ضرورت ہے، کیا ان کے اوپر ایک نظر رکھنے کی ضرورت ہے. میرے خیال میں تو یہ بہت ہی ڈیمیجنگ ہے گورنمنٹ کے لیے کہ آپ پرائم منسٹر جو ہے اس کے ساتھ کوئی ایسا بندہ رکھ رہے ہیں جو ظاہر بات ہے جس کا جو پاور سورس ہے وہ میاں نواز شریف ہیں. تو وہ یہ ایک تاثر جانا کہ وزیر اعظم صاحب کے اوپر بھی نظر رکھنے کے لیے، ان کے فیصلوں پہ نظر رکھنے کے لیے اگر کسی کو اپوائنٹ کیا جا رہا ہے تو یہ گورنمنٹ کے لیے بہت ہی ہو رہا ہے. چوتھی چیز میرے خیال میں ری انفورس ہو گئی ہے بطول، وہ جو ایک تنقید ہے کہ فیملی سے باہر کوئی چیز نہیں جاتی.
فیملی سے باہر کو عہدہ نہیں جاتا, فیملی سے باہر کسی کو ٹرسٹ نہیں کیا جاتا, اور فیملی کے اندر جو ہے یہ ہر چیز کو بانٹا جاتا ہے. تو یہ ایک بار پھر وزیر اعظم, نائب وزیر اعظم کے لیے اپنی ہی فیملی سے ایک اور شخص کو لے کے آنا, اس سے وہ جو ایک بہت ہی بڑا ڈی میرٹ ہے اس گورنمنٹ کا, کم از کم شریف فیملی کا, وہ ری انفورس ہو جاتا ہے. اور آخری چیز بطول, آخری چیز دیکھیے, فائنانس منسٹری سب سے امپورٹنٹ ہے. اس وقت پاکستان کی جو گورننس ہو رہی ہے اس کا جو مین فوکس ہے وہ اکانومی ہے, اس میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے. اس اکانومی کا ایک کو چلانے کے لیے ایک منسٹر لگایا گیا ہے, پرائیویٹ سیکٹر سے آیا گیا ہے. اب اگر آپ اس کے اوپر ایک سابقہ فائنانس منسٹر ڈال دیتے ہیں, ٹیکنیکلی اوپر نہ بھی ہو لیکن اگر وہ ہر حوالے سے جو ہے وہ ایک طریقے سے ان کو بھی کوسچن کر رہا ہے, تو اگین جو آپ کا جو مین فوکس ہے وہاں پہ کنفیوژن آئے گی, کلیئرٹی آئے گی, اور ممکنہ طور پر جو فائنانس منسٹر ہیں وہ بھی فیل کریں گے کہ جی اب ایک تو آپ نے مجھے ذمہ داری دی لیکن ساتھ آپ نے کوئی اور شخص جو ہے وہ لا کر بٹھا دیا جو کانسٹنٹلی جو ہے وہ میرے جو فیصلے ہیں ان میں, میں یہ تو نہیں کہوں گا کہ اس کو وہ ریجیکٹ کریں, لیکن ایک اس میں میان میں دو تلواریں تو نہیں ہو سکتی. تو یہ 5 بڑی وجوہات ہیں جن کی بنا پہ بطول مجھے لگتا ہے کہ فیصلہ ٹھیک نہیں ہوا, اور اس کے حکومت کو اگر کوئی فائدے ہیں, مجھے نہیں پتا کیا فائدہ ہے, لیکن نقصانات جو ہے وہ کہیں زیادہ ہوں گے فوائد سے, اور اس لیے میرا خیال ہے کہ ہو سکتا ہے ایٹ سم پوائنٹ ان کو تھوڑا سا حکومت کو اس پہ ایک نظر ثانی کرنی پڑے. لیکن یہ تو آپ نے بتا دیا کہ اس کی آپٹکس برے ہیں, لیکن ہم یہ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ لیا ہی کیوں گیا ہے فیصلہ. بظاہر ایسا لگتا ہے, شروع میں ایسا لگ رہا تھا کہ اسحاق ڈار کو بھی ایڈجسٹ کرنا ہے کسی بڑے عہدے پہ, لیکن اسحاق ڈار کی قبولیت کی اداروں میں بھی, اور ہم نے IMF میں بھی دیکھا کہ ان کا اتنا اچھا فیڈ بیک نہیں تھا, اور ایک نئی تعیناتی ہوئی جو کہ ایک بڑا فیکٹ ہے جس کو ہم انڈرسٹینڈ کرتے ہیں. پھر صدارت دیکھیے, نواز شریف صاحب کو بھی دوبارہ مین اسٹریم میں لانے کی کوشش کی جا رہی ہے. تو کیا نواز شریف اپنی انٹرنل ٹیم کو امپاور کر رہے ہیں, کیا وہ ایکچولی چاہتے ہیں کہ اسحاق ڈار اوور شیڈو کرتے رہیں جو فائنینشیل ڈیسیژنز ہیں, یا وہ جارحانہ نیریٹو جو شہباز شریف صاحب نہیں ٹو کر رہے وہ کروانا ہے؟ اس سب میں کیا سچ ہو سکتا ہے؟ دیکھیے یہ بات تو کلیئر ہے کہ یہ جو اسحاق ڈار صاحب کی جو بحیثیت نائب وزیر اعظم جو تعیناتی ہوئی ہے, یہ ایسے وقت پہ ہوئی ہے جب نواز شریف صاحب خود جو ہیں وہ پارٹی کی صدارت سنبھالنے کو تیار ہیں. یعنی ابھی آپ سے چند دنوں میں وہ پارٹی میٹنگ ہونے جا رہی ہے جس میں نواز شریف صاحب جو ہیں واپس بحیثیت صدر جو ہے وہ منتخب ہو جائیں گے. اب اس سے کیا ہوگا؟ اس سے یہ تو کلیئر ہو گیا کہ جو جماعت کے تمام تر میٹرز ہیں, جو جماعت کی جو سیاسی جو اس کے تمام تر اینگلز ہیں, کس طریقے سے اس کو ریوائیو کرنا, جو ووٹرز اور سپورٹ بیس اور الیکٹریٹ کے حوالے سے جو جماعت نے کام کرنا ہے, اس کی ری آرگنائزیشن ہے, اس میں جو جماعت کو چلانے کے لیے جو ٹیم لے کے آنی ہے, جو عہدوں پہ لوگوں کو نافذ کرنا ہے, وہ تمام تر اختیارات پھر چلے جائیں گے میاں نواز شریف کے پاس. اس سے کیا ہوگا؟ اس سے یہ ہوگا کہ اگر وہ گورنمنٹ میں کوئی رول پلے نہیں کر رہے, جو کہ نہیں کر رہے, تو اب ان کے پاس باقاعدہ طور پر ایک سیاسی عہدہ آ جائے گا اور اختیار آ جائے گا کہ وہ اپنی جماعت کو اپنے طریقے سے چلائیں. اچھا اب اس میں بطول کو بری بات نہیں ہے, اور یہ آرگیومنٹ کہ بھئی وہ لوگ پارٹی کے جن کے پاس گورنمنٹ آفسز ہیں ان کو جماعت کا جو آفس ہے, عہدہ ہے, وہ نہیں رکھنا چاہیے, اس آرگیومنٹ میں میرٹ ہے. تو یہ مجھے نواز شریف صاحب کی بحیثیت صدر واپس آنے میں مجھے تو کوئی پرابلم نظر نہیں آ رہا. لیکن اگر یہ جو ان کی واپسی ہے سیاسی طور پر ایک بہت ہی اہم عہدے پر, کیا اسحاق ڈار صاحب کی انٹری بحیثیت نائب وزیر اعظم اس سے جڑی ہوئی ہے؟ دس از دا بگر کوسچن. اور وہ ایشو جس کی طرف آپ اشارہ کرنی ہے کہ کیا نواز شریف صاحب کی طرف سے تھوڑا سا جو ہے وہ اپنے آپ کو اسرٹ کیا جا رہا ہے, کیا وہ پارٹی پر بھی اور گورنمنٹ پر بھی اپنا جو اثر و رسوخ ہے اس کو برقرار رکھنا چاہتے ہیں یا بڑھانا چاہتے ہیں؟ یہ ہے وہ بڑا سوال جس سے میرے خیال میں یہ خدشہ کھڑا ہو رہا ہے کہ نائب وزیر اعظم کے بطور اسحاق ڈار صاحب جو ہیں وہ ایک طریقے سے نواز شریف صاحب کی نمائندگی کر رہے ہوں گے گورنمنٹ میں.